السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جس کا انتظار ہم پورا سال کرتے ہیں، اور وہ مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور وہ شکر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی میں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، اور ہم اس کی نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں ہم لوگوں نے، اور مجھے اور آپ کو اس میں زیادہ تر عبادت کرنی چاہیے۔ نمازیں جو ہم پہلے نمازیں پڑھنی چاہیے جو ہیں، اور جو قضا ہے اس کو بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ پھر روزے جو ہیں وہ ہمیں رکھنے کا کہا گیا، تو ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور کافی لوگ ہیں، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بڑے ینگسٹر ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے، بولتے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بڑی ایک سن کے بھی ایسا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا تربیت ہے، کیا ان کے بارے میں، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ روزے ضروری تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں معذرت کے ساتھ کہ روزے وہ رکھتے بھی ہیں، پھر وہ سو کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں، یعنی نمازیں نہیں پڑھتے، فاقے کے ان کے دن ہوتے ہیں، اور پورا دن ان کا نکل جاتا ہے سونے میں، پھر روزہ کھول لیتے ہیں وہ، اور بڑی مشکل صورتحال، اور ہمارے اوپر وقت بھی کتنا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی ہم نیکیوں میں اضافہ نہیں کر رہے، تو پھر ہمارے اوپر پریشانیاں آتی، پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ یعنی یہ کمانے کا مہینہ آیا ہوا ہے، اس کا انتظار ہم لوگ پورا سال کرتے ہیں۔ اس جیسا مہینہ مجھے نہیں لگتا ایسا مہینہ آتا ہوگا سال میں، اتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، جب ایک نیکی پہ 10 نیکیاں مل رہی ہوں، تو دو نوافل پڑھیں تو 10 نوافل کا ثواب مل رہا ہے۔ ایسا مہینہ ہمیں ملا، اور تراویح کا اس میں بڑا ایک کردار ہے کہ ہم تراویح پڑھنے نہیں جاتے ہیں، کہ ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے۔ ہم ایک قرآن پاک بھی سن لیتے ہیں، تراویح سنتے ہیں تو ایک قرآن پاک بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، اس کی بھی ایک افضلیت ہے۔ اور روزہ ہم نہیں رکھتے تو اس پہ بڑا ہمیں اس بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، اور تراویح بھی پڑھیں۔ اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو فجر کا ٹائم آتا ہے، یعنی سحری کا ٹائم، ہم لوگ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک زبردست ترین موقع ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ ہے تہجد کا۔ یعنی اگر ہم سوئے ہیں، ہم سحری کے لیے تو ہر بندے نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم نماز کے لیے، نماز سے تو تھوڑا پہلے اٹھ جاتے ہوں گے وہ۔ تو سحری کا ایک بڑا زبردست موقع ہمارے پاس آ چکا ہے، جس میں ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، کہ 2 رکعت ہوتے ہیں، 4 رکعت پڑھ لیں 2 کر کے، تو زبردست موقع ہے، ہم تہجد کو نہ چھوڑیں، ہم تہجد پڑھیں۔ سحری کوئی ہماری مائی بہنیں سحری بنا رہی ہے تو اٹھ کے وضو کر کے پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر سحری بنائیں، اور جو حضرات ہیں وہ وضو کریں، منہ ہاتھ دھوتے تو وضو بھی کر لیں، سحری کرنے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کر لیں، پھر اذان کا ٹائم ہو جائے گا، پھر ہم نماز پڑھنے چلیں۔ تو یہ ہم ایسے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، نہ ہماری کوئی نماز چھوٹے اس مہینے میں، اپنا ایک اس بارے میں آپ پکا ہو جائیں، اس بارے میں آپ کہ ہماری کوئی چیز چھٹنی نہیں چاہیے، چاہے وہ ہماری نماز ہو، چاہے وہ ہمارا روزہ ہو، اور محنت کرنی چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک بہترین روزہ دیکھا، خان صاحب تھے، وہ کھڈا کھودنے آئے ہوئے تھے، تو لائن کا کھڈا تھا، روڈ، حالانکہ روڈ کھودنا بہت مشکل ہے، 5.5-6 فٹ نیچے کھڈا تھا، اور وہ 2 بندے تھے، ان کو دونوں کا روزہ تھا، اور یقین مانے گرمی، انتہا کی گرمی تھی، اور 11-12 بجے کا ٹائم تھا، روزے میں تھے وہ، اور جب وہ ایک نکلتا تو اپنے اوپر پوری بالٹی ڈالتا اور کونے میں جا کے چھاؤں میں بیٹھ جاتا، پھر دوسرا آتا، کھڈا کھودتا، 15 منٹ وہ کھودتا، ایسے کھودتے، جیسے ظہر کے اذان کا ٹائم انہوں نے ساری چیزیں روک کے نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو میں نے افضل ترین روزہ اپنی زندگی میں ان خان صاحب کا دیکھا، 2 بندے تھے، بڑے بہترین روزہ ان کا دیکھا۔ تو ہمت کریں، ہمت کرنے سے ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں کہ ہم ہمت نہ کریں، ہمیں روزہ لگتا ہے، ہمیں یہ ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایسا نہ کریں۔ ہر چیز کا انتظار ہوتا ہے، ہمیں رمضان کا انتظار تھا، ہمیں روزوں کا انتظار تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے ہیں، اور ہم پہ فرض ہیں روزے، ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ اگر ہم سے کوئی بیماری کی حالت میں یا کسی چیز میں چھوٹتے بھی ہیں تو ہمارے اوپر اس کی قضا ہے، یعنی قضا واجب، ہم اس کے بعد عید کے بعد ہم اس کی قضا کریں گے، یعنی قضا کرنے روزہ رکھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو اس بات کے بارے میں سمجھ بھی آئی ہوگی، اور میرا ایک اور میسج آپ تک ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں اور دیکھیں۔ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، تو بڑی مشکل کا صورتحال ہے کہ کیسے مدد کی جائے۔ تو ان کو جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، افطاری بنا کے بھیج دے کریں، ایک ٹائم کی افطاری بھیج دیں یا سحری بھیج دیں، جس طریقے سے بھی آپ سے مدد ہو سکتی ہے، ان کی عزت نفس کو قابو میں رکھیں، یعنی ان کی عزت
نفس کو تحفظ میں رکھ کے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. پتہ نہ چلے آپ ان کی ایک طرح کرے، ایسا لگے بس آپ ان کی خوشی کے اپنے تحت ان کی چیزیں بھیج رہے ہیں. تو اپنے پڑوس، اپنے نیبرس میں دیکھیں، ضروری دیکھیں. یعنی آپ اپنے گھر میں افطاری کر رہے ہو اور آپ کے نیبرس میں کوئی بھوکا یا پانی سے افطاری کر رہا ہو تو کیسا ہوگا، کہ اللہ کو پتہ ہے. تو آپ اس بارے میں سوچیں کہ ان کے گھر میں کیسا چل رہا ہے. تو مدد کریں پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دوست و احباب میں تلاش کریں. یعنی تلاش آپ کو پتہ ہوتا ہے، یعنی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے تھوڑا سا ایسا بندہ ہے کہ اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی نیکی کرے گا اس کو میں دگنا ثواب دوں گا، یعنی 10 گنا ثواب زیادہ، 70 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس عزم سے دیں کہ اللہ کی رضا میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خوش ہو رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوش ہوں گے، آپ کی مدد ہوگی. اور آپ کے وہاں سے غیبی سبب آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو تصور میں بھی نہیں ہوگا آپ کی کہاں سے مدد ہوگی. تو یہ آپ کریں اس بارے میں. تو ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا. تو اس طریقے سے ہمیں ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے. رمضان کا بابرکت کا مہینہ چل رہا ہے. آپ کی سحری کروانے سے کسی کوئی روزہ رکھتا ہے یا افطاری کرنے سے آپ کے کوئی روزہ دار روزہ کھولتا ہے تو اس کو اتنا آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو عروج پہ لے جائے، اللہ تعالیٰ اچھے حکمران عطا فرمائے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں بھائی چارہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، روزہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.